السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ تمام تر تحمید و توصیف، ہر طرح کی بڑائی و بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو، آپ کو اور دنیا بھر کے تمام انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً صاحب کمال پیکر حسن و جمال سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الصف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ آج کے اس مختصر سے درس میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند مفید باتیں اس امید کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں، سنانے جا رہا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کتاب و سنت کی روشنی میں بتائی ہوئی باتوں کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح باتوں کو، سچی باتوں کو، کتاب و سنت کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ قرآن کی آیت کا یہ ابتدائی حصہ قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ قرآنی آیت کا یہ ابتدائی حصہ ہمیں بتلا رہا ہے اور اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اور نبی تھے، آپ علیہ السلام نے
رسالت النبوت کا جو اعلان کیا تھا، یہ رسالت النبوت آپ علیہ السلام کا خود ساختہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو رسول اور نبی بنا کر کے پیش نہیں کیے، اور یہ آپ کے طرف سے نہیں تھا، بلکہ رسالت و نبوت کا یہ اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا عنایت کردہ تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام جو نبی اور رسول تھے، یہ رسالت و نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رسول بنایا تھا اور نبی بنایا تھا، نہ تو آپ نے اپنی طرف سے گڑھ کر کے اپنے آپ کو رسول بنا کر کے پیش کیا، اور نہ ہی اپنے طرف سے اپنے آپ کو نبی بنا کر کے پیش کیا، جیسا کہ کچھ مدعیان نبوت اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دنیا میں آئے اور اپنی طرف سے گڑھ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو نبی بنایا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ زیادہ دور نہ جائیں، ابھی کچھ ہی دن پہلے مرزا غلام احمد قادیانی اسی سرزمین ہندوستان کے اندر وہ آتا ہے، اور آتے ہوئے جو ہے آتے ہی اس نے طرح طرح کی باتیں، عجیب بہکی باتیں وہ کہنا شروع کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی بنا کر کے پیش کرتا ہے اور اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، اور لوگ ان کو نبی مان بیٹھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ والذی ارسل رسولہ، ہمارے نبی علیہ السلام کا معاملہ یہی ہے، والذی ارسل رسولہ، اللہ کی ذات ہے جس نے آپ علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ یہ رسالت و نبوت آپ علیہ السلام کی آپ کی طرف سے نہیں تھی، خود ساختہ نہیں تھی، یہ وہ مقام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا۔ قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ والذی ارسل رسولہ آیت کا یہ ابتدائی حصہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام جو نبی اور رسول جو اپنے آپ کو بتائے، یہ آپ علیہ السلام کا اپنی طرف سے نہیں تھا، یہ خود ساختہ نہیں تھا، نہ ہی آپ علیہ السلام کے ماننے والوں نے آپ کو نبی بنا دیا اور رسالت و نبوت کا مقام دیا۔ جیسا کہ آپ دنیا تقلید کے اندر پائیں گے کہ بہت سارے تقلید کرنے والے مقلدین حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ائمہ کو وہ مقام دے دیا، امامت کا وہ مقام دے دیا، پیشوائی کے اس درجے تک وہ پہنچا دیے جن کو نہ تو وہ خود پسند کرتے تھے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی صراحت موجود ہے، بلکہ ان کے ماننے والوں نے اپنی طرف سے ان کو اپنا امام بنا لیا، اپنی طرف سے اپنا مذہبی پیشوا مان لیا، اپنی طرف سے انہیں رسالت و نبوت جیسا مقام دے دیا۔ والذی ارسل رسولہ، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام وہ ہیں جن کی رسالت و نبوت، جن کی مذہبی امامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نہ تو آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے اس کو گڑھا، نہ آپ کے ماننے والوں نے اپنی طرف سے ان کو یہ مقام دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے مذہبی امام ہیں، ہمارے مذہبی پیشوا ہیں۔ یہ وہ عقیدے کی وہ بات ہے، یہ وہ نقطہ ہے جسے تسلیم کیے بغیر، جس کو مانے بغیر اور جس پر ایمان لائے ہوئے بغیر کوئی بھی انسان مومن اور مسلمان ہو نہیں سکتا۔
اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، آپ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو ایسا شخص مومن اور مسلمان نہیں۔ مومن اور مسلمان ہونے کے لیے شرط لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانیں، اپنا نبی مانیں، اپنا مذہبی امام مانیں اور مذہبی پیشوا تسلیم کریں۔ نبی علیہ السلام کو رسول ماننے اور نبی ماننے کا مطلب یہی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کو مانیں، آپ کی جو ہدایات ہیں، تنبیہات ہیں، ہم ان کو تسلیم کریں، اور عبادات ہو یا یہ کہ معاملات ہو، کسی بھی معاملے میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو صحیح سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تب جا کر کے ہم پکے اور سچے مومن اور مسلمان ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو محمد دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں، ہم آپ کو نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ پر مر مٹنے کے لیے اپنی جان اپنی مال کی قربانی پیش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، لیکن اس شخص کی نماز نبی کی نماز کے مطابق نہیں، اس شخص کے عقائد آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے عقائد کے مطابق نہیں ہے، اس شخص کا روزہ نبی کے بتلائے ہوئے روزے کے مطابق نہیں، اس شخص کا حج نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، تو ایسا آدمی نبی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کو رسول اور نبی ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول ماننے والے ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی عبادتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں اور اسی کو صحیح مانیں۔ ایک مومن اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نماز رسول کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا روزہ طریقہ رسول کے مطابق ہو، ہمارا حج طریقہ رسول کے مطابق ہو، ہماری زندگی آپ علیہ السلام کی ہدایات اور تنبیہات کی روشنی میں ہو، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری دعائیں، ہماری مناجات، ہماری تلاوت قرآن، ہمارا ذکر و اذکار، ہماری تسبیح و تحلیل، ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار ہیں، تجارت ہے، اور ہمارا اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، شکل و صورت ہے، وضاقتہ ہے، یہ نبی کے مطابق ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور صحیح ماننے والے ہوں گے، ورنہ ہم صحیح ماننے والے نہیں ہوں۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن میں جو تمہارے رسول دے، نماز کا جو طریقہ تمہیں پتا چل جائے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انہیں لے لو، جن چیز سے تمہیں روک رہے ہیں ان سے تم رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ توحید کو اپنے سینے پہ جگہ دینے والوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے اعمال کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، تمہارے اعمال باطل ہوں گے، تمہارے اعمال ناقابل قبول ہوں گے، تمہارے اعمال معتبر نہیں ہوں گے، اللہ کے یہاں تمہارے اعمال مردود ہوں گے، غیر مقبول ہوں گے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سی حدیث ہے من عمل عملا لیس فیہ امرنا ھذا فہو رد، اس کا یہی مفہوم، کوئی آدمی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے،
خواہ وہ عمل سرے سے کتاب و سنت میں نہیں ہے یا کہ وہ طریقہ عمل کتاب و سنت میں نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اللہ کی ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور رسول بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، بالہدی ودین الحق۔ آیت کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا رسالت و نبوت دے کر کے، کیا چیز دے کر کے بھیجا؟ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق اور سچا دین دے کر کے بھیجا۔ یہ ہدایت اور دین حق یہی مذہب اسلام ہے جو کتاب و سنت پر مبنی ہے، جو کتاب و سنت کا نام ہے، مذہب اسلام ہے۔ آیت کا یہ حصہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ مذہب اسلام یہ کسی مفکر کی فکر نہیں ہے، کسی محقق کی تحقیق نہیں ہے، کسی تنظیم کے اصول اور ضابطے نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام اس قانون زندگی اور ضابطۂ حیات کا نام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت و رہبری کے لیے بھیجا۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے تمام تر قوانین و ضوابط کو، جس کے تمام تر حدود و قیود کو، جس کے تمام تر ہدایات و تنبیہات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ مذہب اسلام کی حقانیت اور اس کی افادیت یہی سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب مذہب اسلام کو ہم انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، تو اس دنیا میں اس سے بہتر مذہب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہم انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارے جسمانی اعضاء کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہماری فطری تقاضوں اور فطری ضرورتوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہمارے جسم کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، اور فطری طور پر کون سی چیز ہمارے لیے سود مند ہے اور کون سی چیز ضرر رساں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے کہ ہمارے اس جسم کو، ہماری اس باڈی کو اللہ نے پیدا کیا۔ کھانے پینے میں کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، کون سی چیز ہمارے لیے مفید نہیں ہے، اقتصادی اور کاروباری معاملے میں، تجارت کے میدان میں کون سا طریقہ ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے بہتر ہے، کون سا طریقہ ہم انسانوں کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے کہ ہم انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمارے جسمانی تقاضوں کو، ہماری فطری ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا ہے تو ہم انسانوں کے لیے جو قانون، جو مذہب اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس مذہب سے بہتر کوئی اور مذہب دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آسان سی بات۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، آپ حالات کا جائزہ لیں، حالات کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے مفکرین نے اسلام کے مقابلے میں بڑے بڑے ضابطے بنائے، بڑے بڑے قوانین بنائے، اور اس سلسلے میں بڑی بڑی تنظیمیں وجود میں آئیں۔ محض اسلام کی مخالفت میں بہت سارے طریقے وہ لوگ ایجاد کیے، لیکن سب کے سب فلاح جا رہے ہیں، سب کے سب ناکام جا رہے ہیں، اور ان سبوں کو امن و سکون کے لیے اگر پناہ کہیں پر نظر آ رہی ہے تو مذہب اسلام۔ مذہب اسلام سے بہتر دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، جب مذہب اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے اور حقیقت میں نہیں ہو سکتا ہے، تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ مذہب اسلام کو قبول کر لیں۔ آج دنیا، خود ہمارا ملک دہشت گردی کے معاملے میں پریشان ہے،
کتنے فوجوں کے ذریعے سے کتنے مقامات پر حملے کیے گئے، کتنی حکومتوں کا تختہ پلٹا دیا گیا، طرح طرح کی کوششیں اس سلسلے میں کی گئیں، لیکن دہشت گردی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ بڑھ رہا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ تمہارا یہ طریقہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو اسلام نے بتایا ہے۔ اسلام کے پناہ میں آ جاؤ، دہشت گردی سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا، تمہیں نجات مل جائے گی، رستگاری مل جائے گی۔ اب دیکھیے اس وقت دنیا میں جہاں جتنا زیادہ اسلام ہے، اسلامی حکومت جہاں جس قدر ہے، وہاں پر اتنے ہی کم آپ کو دہشت گردی ملے گی، اور وہاں پر اتنے ہی زیادہ امن و شانتی اور سکون کی فضا ملے گی اور امن و شانتی کا ماحول ملے گا۔ زیادہ دور نہ جائیں، یہ مملکت سعودی عربیہ ہے، سعودی عرب ہے، جہاں پر مکمل نہیں 50-60% اسلامی قانون جہاں پر نافذ ہے، یا اس سے کچھ زیادہ جہاں پر اسلامی حکومت ہے، وہاں پر دیکھیے دہشت گردی نہ کے برابر ہے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ ہے، جاپان ہے، لندن ہے، دیگر مغربی ممالک ہیں جن کے پاس سعودی حکومت کے مقابلے میں فوجی طاقت بہت زیادہ ہے، اسلحاتی قوت بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں پر دیکھیے کہ دہشت گردی ہے، اضطراب اور بے چینی ہے، قلق و اضطراب ہے، امن و سکون انہیں وہ حاصل نہیں جو سعودی حکومت کے اندر۔ یہ چیز ہمیں واضح طور پر بتلا رہی ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جو دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اس اسلام نے دنیا سے دہشت گردی کو ختم کیا ہے، اور یہی اسلام ہے جو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، تجارتی اعتبار سے آپ دیکھیں، اقتصادی اعتبار سے آپ دیکھیں، سماجی اعتبار سے آپ دیکھیں، مذہب اسلام کے بتائے ہوئے قوانین و ضوابط میں جو قوت ہے، طاقت ہے سماج کو سنبھالنے کی، اقتصادی میدان کو سنبھالنے کی، وہ قوت اور طاقت کسی اور مذہب کے اندر نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ مذہب اسلام سے بہتر انسانوں کے لیے اس دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں، جب ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، جب ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، تو ہمارے مومن اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، ایمان کو سمجھیں، اس کے لیے ہم مطالعہ کریں اور خوب پڑھیں، یہ ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آیت کا یہ تیسرا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس مذہب اسلام کو دنیا کے تمام ادیان و مذاہب پر غالب کر دے، فائق کر دے، اور مذہب اسلام کا ظہور و غلبہ ہو، اس کا بول بالا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کو نجات یہی مذہب اسلام دے سکتا ہے، یہی مذہب اسلام ہے جس سے انسانوں کو انسانیت مل سکتی ہے، اور انسانوں کو صحیح سکون مل سکتا ہے، صحیح مقام مل سکتا ہے۔ اس لائق یہ مذہب ہے کہ دنیا میں یہ تمام مذاہب پر یہ مذہب اسلام غالب ہو، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ مذہب اسلام کو دنیا کے تمام ادیان و مذاہب پر غالب کر دے۔ اور میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ مذہب اسلام جب سے اس دنیا میں آیا ہے تب سے مذہب اسلام غالب ہوتا جا رہا ہے۔ اس مذہب اسلام کا دائرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس مذہب اسلام کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن اضافہ ہوتی بڑھتی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں جب سے اسلام آیا تھا
اور یہ ایک تاریخ ہے مذہب اسلام کی، جہاں اسلام کو جتنا زیادہ دبایا گیا وہاں پر مذہب اسلام اتنا ہی ابھرا، جہاں جتنی زیادہ مذہب اسلام کی مخالفت کی گئی وہاں پر اسلام کی کرنیں، اسلام کی روشنی اتنی ہی زیادہ بڑھی۔ ابھی جو 11 ستمبر میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا، اس کے بعد سے اخباری رپورٹ کے مطابق وہاں پر اسلام کا دائرہ بڑھ رہا ہے، اسلام کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ کیا چیز ہے اسلام؟ مسلمان کون ہے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ لوگوں کے دل میں ایک سوالیہ نشان پیدا ہوا، وہ اسلام کو سمجھنے لگے، قرآن کو پڑھنے لگے، قرآن کی تشریحات حدیث کو پڑھنے لگے، تو سمجھ میں آنے لگا کہ یہی تو اصل مذہب ہے۔ مذہب اسلام اتنا خراب نہیں ہے جتنا دوسرے لوگ سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام ہدایت اور سچا دین دے کر کے جو بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ اس مذہب کو دنیا کے تمام مذاہب پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کفار اور اسلام کے مخالفین کو مذہب اسلام کا ظہور و غلبہ اور مذہب اسلام کی فوقیت و برتری انہیں ناگوار کیوں نہ لگے، لیکن مذہب اسلام یہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام کیسے غالب ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں ہم کوشش کریں، مذہب اسلام کو سمجھیے، کلمہ اسلام کو سمجھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی اور مفہوم کو آپ سمجھیں، اس کے تقاضے کو سمجھیں، اس کے نواقص کو سمجھیں، آپ قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں۔ جب قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے، تب آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہوگا، اور ہمارے وہ بھائی جو اسلام سے محروم ہے یا یہ کہ مذہب اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں کے شکار ہیں، ہم ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں گے، اسلام سے متعلق ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں گے اور ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم مذہب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت متعین کر لیں، ایک منصوبہ بندی کے تحت آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ متعین کر لیں، اور اس متعین کردہ وقت میں ہم قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، ایمان کو سمجھیں، اسلام کے محاسن اور خوبیوں اور ان کی خصوصیتوں کو سمجھیں اور دوسروں کو بتائیں۔ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پڑھنا ضروری ہے۔ اجی ہمارے اسلام نے سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے حکم نہیں دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، کسی فریضہ یا کسی سنت یا کسی مستحب عمل کا حکم نہیں دیا ہے۔ سب سے پہلی قرآن کی آیت اور اللہ کا سب سے پہلا حکم جو اس امت کے لیے نازل ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تجھے پیدا کیا۔ پڑھنے کا حکم سب سے پہلے ہے۔ کیوں؟ پڑھے بغیر کوئی مسلمان پکا سچا مسلمان ہو نہیں سکتا، مومن ہو نہیں سکتا۔ ایک مومن جاہل ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ سب سے پہلے پڑھنے کا حکم، پڑھو۔ پڑھ کر کے اگر ہم نماز پڑھیں گے، ہم جو دعائے افتتاحیہ پڑھتے ہیں جب ان کو ہم سمجھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جب ان کو ہم سمجھیں گے، ضم سورہ کرتے ہیں جب ان کو ہم سمجھ کر کے پڑھیں گے، رکوع میں جاتے ہیں جب ان کے تسبیحات کو ہم سمجھیں گے، تشہد کے کلمات کو جب ہم سمجھیں گے، تحیات جب ہم سمجھیں گے، تب نہ جا کر کے ہم کو نماز پڑھنے میں لذت ملے گی اور نماز کی مٹھاس ہمیں ملے گی۔ بس ہم طوطے کے رٹے ہوئے طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں،
آپ یہاں سے آج کا یہ پیغام لیتے ہوئے جائیں اور یہ عزم مصمم کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہمیں پڑھنا ہے۔ اگر خود سے ہم کو پڑھنا آتا ہے، کوئی زبان آپ پڑھنا جانتے ہیں، ہر زبان میں کتاب و سنت قرآن و حدیث کے تعلق سے ترجمے اور تشریحات موجود ہیں، ان کو پڑھیں۔ اور نہیں پڑھنا آتا ہے تو کسی پڑھنے والے سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں سے یہ پختہ ارادہ اور عزم مصمم کر کے آپ یہاں سے اٹھیے اور دل میں پیغام لے کر کے اٹھیے کہ ہم مسلمان ہیں اور دنیا میں اسلام سے بہتر کوئی مذہب انسانوں کے لیے ہو نہیں سکتا ہے، سب سے بہترین مذہب کے ہم ماننے والے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے سعادت اور شرف و منزلت کی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اسلام کو سمجھیے، جب سورہ فاتحہ کو سمجھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم اور اس کا معنی اور اس کے تقاضے کو آپ سمجھیں گے تو اس کا سمجھنے والا کبھی غیر اللہ کی پرستش کر نہیں سکتا، شرکیہ اعمال وہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا، بدعت و خرافات کا وہ کبھی ارتکاب کر نہیں سکتا۔ التحیات کے اندر جو چیز ہے اس کو پڑھیں گے، اس میں بھی یہی چیز ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت پڑھنے کا پابند بنائیں، قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، ایمان کو سمجھیں، نماز کو سمجھیں، حج کو سمجھیں، روزہ کو سمجھیں، اب دعائیہ کلمات کو سمجھیں۔ انشاءاللہ ہم پکے سچے مومن اور مسلمان بھی ہوں گے اور اسلام قبول کرنے کے بنیاد پر جو مٹھاس ملنی چاہیے، جو لذت ملنی چاہیے، جو حوصلہ ملنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ملیں گی اور ہمارے ذریعے سے کفر و شرک کی تاریکیاں مٹیں گی، ہدایت کی روشنیاں پھیلیں گی اور ہم دوسروں کی غلط فہمیوں کو اسلام کے تعلق سے جو ہے اس کو دور کر سکیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندی کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزار سکیں گے، اعلاء کلمت اللہ کر سکیں گے، دین کی سربلندی کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو ہمیں سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔